بھائی آج آٹا نہیں ملے گا، پہلے کا ادھار چکتا کرو، یہ دکاندار کے الفاظ تھے جو اجمل کے ذہن میں گھوم رہے تھے جبکہ اس کا 4 سال کا بیٹا بلک بلک کے رو رہا تھا۔ اجمل کی بیوی تو نوکری چھوٹنے کے دوسرے دن ہی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ثانیہ کو فوت ہوئے آج 1 سال ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی حد سے زیادہ ہی اداس تھا اور گہری سوچوں میں گم تھا۔ آنسو اس کی داڑھی میں گرم موتیوں کا سما باندھ رہے تھے۔ اجمل آج سے 6 مہینے پہلے فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو 4 سال کا تھا۔ بڑی بیٹی 8ویں میں تھی جبکہ چھوٹی بیٹی 6ٹھی میں پڑھتی تھی۔ اجمل کی بیوی ایک مقامی دیہات سے ہی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی بڑی بیٹی کو اچانک بخار ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا ڈینگی ہے، اسے لاہور لے جاؤ۔ اجمل اسے وہاں لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی 50,000 لگیں گے۔ اجمل نے اپنی بیوی کے کچھ زیورات تھے وہ بیچ ڈالے اور بیٹی کے علاج کے لیے پیسہ دے دیا۔ ابھی ہسپتال میں ہی تھا کہ ڈاکٹروں نے 50,000 اور مانگ لیے۔ اجمل نے اپنی فیکٹری سے رابطہ کیا لیکن سیٹ نے دینے سے انکار کر دیا۔ باقی رشتہ داروں سے قرض لیا، سامان بیچا اور بامشکل 12,000 اکٹھے کیے لیکن ڈاکٹروں نے اس کی بیٹی کی لاش تھما دی۔ بولے کہ وائٹ سیل ختم ہو گئے تھے۔ اجمل نے 12,000 کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ اجمل کی بیوی بھی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی لیکن مہنگائی کی وجہ سے خرچ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن گیس شٹ ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سیٹ نے 500 مزدور فوری فارغ کر دیے۔ اجمل بھی انہی میں سے تھا۔ اجمل بے روزگار ہو کے گھر پہ آ گیا۔ 2 مہینے بعد اس کی بیوی بیمار ہوئی۔ اجمل اس کا علاج نہیں کر سکا، بس دیسی ٹوٹکے اور اسپرین ہی دیتا رہا۔ ایک دن اس کے سسر آئے اور بیٹی کی حالت برداشت نہ کر سکے۔ جب دیکھا کہ بیٹی کے گھر بھوک کے لالے پڑے ہیں تو اجمل کو خوب لعن طعن کی اور بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ اجمل کیا کرتا؟ وہ روزانہ صبح مزدوری کی تلاش میں جاتا اور دن بھر ذلیل ہوتا اور دھکے کھاتا۔ کبھی کام مل جاتا اور کبھی یوں ہی بھوکے سونا پڑتا۔